بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یوم پاکستان آپ سب کو مبارک ہو. آج یوم پاکستان کے دن ہمیں پاکستان کے قیام کے مقاصد کو نہیں بھولنا چاہیے. پاکستان قائم کیا گیا تھا برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو امن اور انصاف فراہم کرنے کے لیے. ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنا پاکستان کا مقصد تھا اور قیام پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد کی پیداوار تھی. ایک وکیل قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کی تحریک چلائی گئی اور پاکستان کا جو قیام تھا یہ ایک وکیل کی قیادت میں ممکن ہوا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح انتقال فرما گئے اور اس کے بعد اس ملک پر زیادہ عرصہ فوجی ڈکٹیٹروں نے حکومت کی اور فوجی ڈکٹیٹروں کی ہر حکومت کو پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی طرف سے مدد فراہم کی جاتی رہی. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اکثر اوقات عدلیہ نے ایک باندی کا کردار ادا کیا فوجی ڈکٹیٹروں کے لیے. لیکن ان جو باندی عدلیہ میں کچھ جج ایسے تھے جو ہمیشہ انکار کرتے تھے ڈکٹیٹر کے سامنے, اور اس میں سے ایک انکار جسٹس افتخار محمد چودھری کا ہے جسے پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن کچھ اور جج بھی تھے جنہوں نے افتخار محمد چودھری سے پہلے انکار کیا تھا. آج کے اس پروگرام میں ہم ان ججز کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے کہ صرف جنرل پرویز مشرف کے دور میں نہیں بلکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکار کیا اور ایک ایسی مثال قائم کی جسے بعد میں آنے والے ججز نے فالو کیا. یہ ججز ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے افتخار محمد چودھری سے پہلے بھی انکار کیا پی سی او کے تحت حلف لینے سے, اور ان ججز کو ہم آج یوم پاکستان کے دن خراج تحسین پیش کریں گے اور ان سے بات چیت بھی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی صاحب, سابق چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس. ان کے ساتھ ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان خان صاحب جو سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب. انہوں نے پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکار تو نہیں کیا تھا بلکہ حلف لے لیا تھا, لیکن بعد میں انہوں نے انکار کرنے والوں کا ساتھ دیا, اس لیے ہم نے ان کو یہاں بلایا ہے. اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جبراہیم صاحب, اور ہم انہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے. فخرو بھائی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں انکار کیا جن ججز نے, آپ بھی ان میں شامل تھے, کچھ ہمیں وہ کہانی بتائیے. پی سی او پہلی دفعہ آیا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ان 1981, اور اس وقت میں ایڈ ہاک جج تھا سپریم کورٹ میں. ہم لوگ 5-6 ججز لاہور میں تھے اور شام کو ٹیلی فون آیا ہمیں کہ بھائی آپ سب کل صبح راولپنڈی آئیں گے. اب بیٹے ہم بس اب پہنچ گئے اسلام آباد, اور آپ کو بتا دوں کہ سب بیٹھتے ایک ہی ٹیبل کے اوپر اور ڈسکشن شروع ہوتا ہے. چیف صاحب پوچھتے ہیں سب سے پہلے جونیئر موسٹ جج کو. اب میں ایڈ ہاک جج تھا سپریم کورٹ کا اور سب سے جونیئر تھا. چیف صاحب نے مجھے پوچھا فخر الدین واٹ ہیو یو ڈیسائیڈڈ. میں نے کہا بھائی سر آئی ایم گوئنگ ہوم, سر آئی ایم گوئنگ ہوم. انہوں نے ان کا کوئی رسپانس نہیں دیا. اس کے بعد شفیع الرحمان صاحب تھے. شفیع الرحمان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا سر میں اوتھ لے رہا ہوں اینڈ آئی ایم ناٹ باؤنڈ بائی دس اوتھ. تو چیف صاحب نے کچھ نکالا آرٹیکل 17 اور پی سی او اور کہا کہ دیکھو اندر لکھا ہوا ہے کہ یو کان چیلنج اینڈ کین ناٹ پرمٹ اینی باڈی ٹو چیلنج, تو آپ تو بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے کچھ اور نہیں کہا. اس کے بعد ٹرن آیا مولوی مشتاق صاحب کا, اور مولوی مشتاق صاحب اسٹریٹ فارورڈ, نو ڈسکشن از نیسری, کوئی میں اوتھ لے رہا ہوں, چلیے. اس کے بعد میرا خیال ہے ڈاکٹر نصیب حسن شاہ وہ بات کر رہے تھے اوتھ لے رہا ہوں یہ وغیرہ, ذرا لمبی باڑی سے بات کی. اس کے بعد ٹرن آیا ذلہ صاحب کا. اب اسی وقت بھائی دیکھیے ویری انفارچونیٹ
وہ ریڈ فون تھا ہاٹ لائن. چیف صاحب نے اٹھایا, یس سر یس سر یس سر کر کے ٹیلی فون رکھ دیا, اور مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب آپ کو اوتھ میں آنے کی دعوت نہیں ہے. دیکھیے ہمارے سب کے سامنے ایک جج کا انسلٹ ہوا, مگر کوئی ری ایکشن نہیں کسی کا, چیف صاحب کا بھی نہیں. میں کچھ تعجب ہو گیا بھائی, میں گھبرا گیا, کیونکہ سب ہاں کہہ رہے ہیں اور میں نے نہ کہہ دیا ہے. دوراب صاحب بیٹھے تھے, دوراب صاحب کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے تھے. میں اپنی سیٹ سے اٹھ کے ان کے پاس بیٹھا اور ان کو گجراتی میں کہا, گجراتی میں بات کرتے تھے اور ہم مذاق بھی کرتے. میں نے کہا سالہ تو کیا کرنے والا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو اوتھ نہیں لے رہا ہوں. تو میں بڑا اطمینان مجھے ہوا کہ چلو وہ اوتھ نہیں لے رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ میں نے پوچھا دوراب کو کہ میاں ہم تو ابھی آئے ہیں, آپ 2 4 5 آدمی تو پہلے سے یہاں بیٹھے ہیں, تو آپ نے کوئی بات تو کی ہوگی. تو دوراب صاحب نے کہا میں نے چیف صاحب کو یہ کہا کہ آپ جنرل صاحب کو جا کے کہہ دیں کہ کوئی 2 دن کا ٹائم دے اس کے بارے میں. مگر چیف صاحب نے کوئی بات میری سنی نہیں. اچھا دیکھیے پھر ٹرن آیا دوراب صاحب کا. دوراب صاحب نے بڑے کہا کہ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اوتھ, بالکل. اور اس کے بعد جو حلیم صاحب تھے, نہیں دوراب صاحب کے پاس پہلے حلیم صاحب تھے, حلیم صاحب نے کہا میں اوتھ لے رہا ہوں. دوراب صاحب دا سینئر موسٹ دا لاسٹ پرسن, انہوں نے کہا میں اوتھ نہیں لے رہا ہوں. پھر چیف صاحب, دیکھیے چیف صاحب نے عجیب, معاف کرنا معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی ری ایکشن نہیں, کچھ نہیں. فخر الدین میں نے اپنا ریزگنیشن لکھا ہے دوراب, وہ دیکھ لیجئے آپ دونوں اپنا ریزگنیشن لکھ کے مجھے دے دیجئے, میں صدر صاحب کو دے دوں گا. دیکھیے اتنی بڑی بات ہوئی, چیف صاحب نے معاف کرنا, نو لیڈرشپ واز شون, نو ڈسکشن آن دا میٹر. ایک پی سی او از وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا آج, دا مین ہو ڈیزروز فلنس کریڈٹ از مسٹر جسٹس دوراب پٹیل. دیکھیے بھائی, اے پارسی belonging to a minority community بھائی, اور اگر وہ اوتھ لیتے بھائی, وہ اوتھ لیتے تو he would have become Chief Justice of Pakistan. میں نے بعد میں ان کے ساتھ, میرے ساتھ بڑی دوستی تھی, میں نے کہا ارے سالا پارسی تیرے کو کیا ہوا, تو نے کیوں نہیں اوتھ لے لیا؟ تو وہ بڑے اپنے حد سے بات کرتے تھے خاموشی سے. مگر دیکھیے here is a man and I salute him, I will never forget him. One single man, a Parsi, a minority person said who would have become if he had taken oath Chief Justice of Pakistan. تو آپ نے سنی فخر الدین جی ابراہیم صاحب سلوٹ کر رہے تھے دوراب پٹیل صاحب کو, ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. سید عثمان صدیقی صاحب, اب آپ ذرا بتائیے کہ 2000 میں آپ پاکستان کے چیف جسٹس تھے, سپریم کورٹ کے آپ چیف جسٹس تھے, کیا قصہ تھا, آپ نے انکار کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, یہ اس سے کچھ تھوڑا پہلے کہ میں آپ کو واقعہ بتا دوں کہ یہ جو ہماری اوتھ دوبارہ بنائی گئی تھی, اس سے پہلے جب یہ انقلاب آیا, جیسے آپ فوجی انقلاب کہتے ہیں یا ملٹری ٹیک اوور کہتے ہیں, تو جنرل صاحب 14 اکتوبر 1999 کو میرے گھر پہ تشریف لائے تھے, اور وہاں انہوں نے مجھ سے 2 وعدے کیے تھے. ایک یہ کہ آئندہ کبھی بھی ججز کو کوئی نئی اوتھ نہیں دی جائے گی, وہ کنٹینیو کریں گے اپنے کانسٹیٹیوشنل اوتھ کے تحت. اور دوسری بات یہ جو میں نے ان سے جو عہد لیا تھا وہ یہ کہ آپ کسی بھی قیمت پر کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کرنے کی پاور نہیں مانگیں گے. یہ پاور آپ کو نہیں دی جا سکتی, کیونکہ یہ پاور صرف اور صرف پارلیمنٹ کی ہے. یہ 2 باتیں انہوں نے منظور کی تھی, اور اس کے بعد پھر 3-4 مہینے تک جو کام چلتا رہا. میں تقریباً یہ اکتوبر سے لے کے اور جنوری تک میں